حرام کھانے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 درہم کا ایک کپڑا لے، 1 درہم اگر اس میں حرام کا ہے، اب وہ اس کپڑے کو پہن کر چاہے وہ 100 عمرے بھی کر آئے، ساری زندگی بھی اگر نمازیں پڑھتے رہے تو فرمایا اس کو کسی نیکی کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 10 درہم کا لے، 1 درہم صرف حرام کا ہو۔ آج تو ہم 10 درہم کی کوئی چیز لیتے ہیں تو 9 حرام کے ہوتے ہیں، 1 حلال کا بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اور پھر ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ حضور نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ کا ہر دن اور ہر رات بیت المقدس کی چھت پر چڑھ کر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے حرام کھایا، یا اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرما اور نہ ہی اس کی کوئی نفل قبول فرما۔ اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، سودی کاروبار بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان کی بارگاہ میں اس کے بیوی بچے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے باپ پر کچھ حق ہے ہمارا، ہم وہ حق لینا چاہتے ہیں، اس نے کبھی بھی ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، یہ ہمیں حرام کھلاتا ضرور تھا لیکن ہمیں بتاتا نہیں تھا کہ حرام کھانے کا کتنا بڑا وبال ہے، یہ سود تو ضرور کما کر لاتا تھا لیکن ہمیں بتاتا نہیں تھا کہ یہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ فرشتے پھر اس کو اتنی تکلیف دیں گے کہ اس کے جسم سے گوشت بالکل جو ہے وہ چھڑ جائے گا، پھر اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور فرشتے بڑے بڑے پہاڑ اس کی نیکیوں کے لائیں گے۔ وہ لائیں گے تو اس کے بیوی بچوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے حرام کھلایا تھا، اولاد کھڑی ہو جائے گی، اس نے دنیا میں مجھے حرام کھلایا تھا، اس کی وجہ سے میری نیکیاں کم ہوئی، تو فرمایا اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کے بیوی بچوں میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کی بیوی بچوں میں سے کوئی دوسرا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ دنیا میں اس نے مجھے سود کھلایا تھا، آج جو میری نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہیں، تو یا اللہ اس پر ہمارا حق ہے۔ فرمایا اس بندے کی وہ پہاڑ کی جتنا جو نیکیاں ہوں گی لے کر ساری کی ساری تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب انسان اپنی اولاد کی طرف، بیوی بچوں کی طرف مایوسی کے ساتھ دیکھے گا، کتنا بد نصیب وہ انسان ہوگا، اس نے ساری زندگی اولاد کے لیے حرام کمایا، اور کل قیامت کے دن وہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گی۔ رسول والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ میری کمائی کہاں سے آ رہی ہے، بلکہ لوگ یہ سوچیں گے کہ جو آ رہا ہے بس آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، حلال کے ہیں، حرام کے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، تھوڑا کھائیں حلال کا کھائیں، خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں۔ انسان کے رگوں میں دوڑنے والا خون حلال کی کمائی کا ہوگا نا تو وہ کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے زبان نہیں چلائے گا۔ جب رگوں میں دوڑنے والا خون ہی سود کی کمائی کا ہوگا، حرام کا ہوگا، تو اس نے زبان کیا چلانی ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ جوتا بھی اٹھا لے گا سامنے۔ پریشانیاں، یہ مشکلات، دکھ تکلیفیں، یہ بیماریاں یہ اسی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے عزیز سامعین محترم ہم پر یہ لازم ہے، اور حضور نے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا حلال رزق کا طلب کرنا یہ ہر بندے پر واجب ہے۔ اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ حلال رزق عطا فرما۔ ہم کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ 2 دن بھوکے سو جائیں گے نا، رب کو نہیں پتا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حلال کمانے کے لیے نکلے اللہ اس کو رات کو بھوکا سلائے۔ اس لیے عزیز سامعین محترم یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہماری اولاد فرمانبردار نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی روزی کو چیک کریں، اس کو دیکھیں ذرا وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں۔